کوڈ کی جو ہماری پچھلے دنوں ایک کیس تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے بارے میں فل کوڈ بیٹھا اور جو کارروائی ساری تھی وہ پہلی دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی تاریخ میں براہ راست نشر کی گئی. جی جی. تو یہ فیصلہ درست تھا براہ راست نشر کرنے کا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے درست تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم لوگوں کو یہ آگاہی ہو کہ جو اہم نوعیت کے جو مقدمات ہوتے ہیں آئینی، جس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس کو اگر براہ راست دکھا دیا جائے تو کم از کم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پروسیڈنگز کس طرح ہوتی ہیں، ججز کس طرح ریمارکس دیتے ہیں، اور اس کی پوری ایک ٹرانسپیرنسی کو چیک کرنے کے لیے. تو یہ تھا ایک یونیک تجربہ ہے. اس سے پہلے ویسے کچھ ملکوں میں ایسا ہے کہ کچھ عدالتوں کی کارروائیاں جو ہیں وہ اس طرح ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں، لیکن اس پہ میں تھوڑی سا ایک میرا تحفظ بھی ہے ایک بات کے کیوی آرٹ کوالیفائر کے بغیر آپ کوئی بات نہیں کرتے. میرا تحفظ یہ ہے کہ اس میں جو پروسیڈنگز چلی ہیں وہ زیادہ انگریزی میں تھی، کیونکہ جو جج حضرات بھی ریمارکس دے رہے تھے یا اس پہ میں آتا ہوں میں تحفظات پہ آتا ہوں کہ پروسیڈنگز کی کوالٹی کیا تھی میں آتا ہوں. لیکن ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ نشریات اگر براہ راست، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا آئیڈیا تھا. ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہے یہ. اس کو سسٹین کیا جا سکتا ہے آپ تھنک دوسرے مقدمات میں بھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہر مقدمے میں ایسا نہیں ہوگا. یہ شاید اس مقدمے میں بھی ہو یا کوئی اور جو بہت ہی آئینی اہمیت کے جو کیسز ہیں جو عوام الناس کے لیے جو ہے وہ ان کی آگاہی ضروری ہے، اس میں شاید اس طرح کی جو ہے پریکٹس دوبارہ ریپیٹ کی جائے. لیکن باقی جو روٹین کے کیسز ہیں اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو براہ راست جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ اور آپ کا کیا خیال ہے یہ صحیح اقدام تھا براہ راست اس کو دکھانا کورٹ کے اندر سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں. دیکھو ہمارے رولز جو بنے ہوئے سپریم کورٹ میں اس میں کوئی ایسی قطع نہیں ہے کہ آپ نہیں لگا سکتے چیف جسٹس کی ثوابدید ہے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا ایکسیپٹ ایک موقع پہ ہوا تھا، لیکن وہ کورٹ کی پروسیڈنگ نہیں تھی. افتخار محمد چودھری صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے اور اس کو فل کورٹ ریفرنس دیا جا رہا تھا تو اس کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا، بٹ آفٹر دا پروسیڈنگز، نہ کہ اور ڈیورنگ دا پروسیڈنگز. لیکن کورٹ لائیو نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ کورٹ کی پروسیڈنگز کا طریقہ کار یہی ہے کہ ابھی بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں کیمرہ کی اجازت نہیں ہے. امریکہ میں آج بھی فیڈرل کورٹس میں کیمرے کی اجازت نہیں ہے، آج بھی سپریم کورٹ میں کیمرے کی اجازت نہیں. اور ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ اگر 30 منٹس کے آرگومنٹ سے آپ 30 سیکنڈ کا ایک ساؤنڈ بائٹ نکال کے باہر کر لے تو اس کا ایک امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ججز بڑے دھیمے انداز سے، خاموشی سے فوکس ہو کر کے وہ کوشچنز کرتے ہیں، اور دھیمے انداز سے جو کونسل ہے ان سے اپنے کوشچن کے حساب سے وہ آنسر لیتے ہیں، اور ججز تھرو دی ججمنٹ بھی کرتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح فیصلہ تھا، نہیں ہونا چاہیے. اسپیشلی ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ ابھی جب کہ ہماری ساری پروسیڈنگ جو ہائی کورٹ میں وہ بھی ان کیمرہ وہ لائیو نہیں ہے، اور ٹرائل کورٹوں میں بھی نہیں ہے. تو اگر آپ سپریم کورٹ میں کریں صرف اس لیے کہ جی آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا مسئلہ ضرور ہوگا. شاید لوگ چاہتے ہوں گے، آج کل سوشل میڈیا تو وہ چاہتے ہیں، لیکن ججز اس بات پہ نہیں جاتے کبھی کہ پبلک میں ایک جنرل قسم کی خوشی ہوگی تو بس اس طرح کی فیصلے. شاداب گوہر نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کانشیس بھی ہو جاتے ہیں کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. بالکل. اور پھر آپ اس حوالے سے شاید اس طرح فوکس طریقے سے کام نہیں چلتے. آپ بہت سی چیزیں ایسی بھی کرتے ہیں کہ وچ یو تھنک may go down well with the public. تو یہ پوائنٹ کس کا آپ کو کس نے میرا خیال ہے میں اتفاق کرتا ہوں. اچھا، ویسے بالکل میرا تھا کہ آپ اختلاف کریں گے، تھوڑی سی ڈیسائفر کی رونق بڑھے گی. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ بات یہی ہے کہ ویسے جو ججز ہیں ان کو چاہیے یہ ہے کہ وہ خاموشی سے کیسز سنیں، کیونکہ رائٹ آف آڈینس جو ہے وہ وکلاء کا ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ان کا کوئی قانونی نقطہ ان کے ذہن میں آ گیا جس کی وضاحت چاہتے ہیں، وہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا، اور ٹو بی آن دا لائٹر سائڈ، کہ ہمارے جج حضرات جو ہے ان کو بھی پہلی دفعہ موقع ملا کہ وہ ایک لائیو ٹرانسمیشن میں آ رہے ہیں اور ان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس میں کچھ سوالات کا میرا خیال ہے جو حجم تھا وہ زیادہ تھا. تو شاید اس کی یہ بھی ایک وجہ ہو کہ وہ سارے ہر کوئی ایک دوسرے کو آؤٹ پرفارم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہاں، ایک اس میں ایک اور میں آپ کو بتاؤں جو مجھے لگا وہ یہ تھا کہ سوالات زیادہ تھے، اور جو وکلاء روسٹرم پہ کھڑے تھے، خواجہ احمد طارق رحیم اور وہ دوسرے ہمارے دوست ہیں،
تو ان کے اوپر جو ہے وہ سہیل شاید سوالات نام کی تھا، نہیں سہیل۔ وہ بڑے صدیقی صاحب بڑے اچھے لائر ہیں. تو اس میں جو لوگوں نے انفرنس یہ ڈرا کیا کہ شاید وہ جو وکلاء ہیں وہ شاید اتنی تیاری میں نہیں تھے اور وہ ان کے تابڑ توڑ سوالات کا جواب ٹھیک نہیں دے سکے. لیکن ہم بھی اس کو چونکہ دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ وکلاء کے لیے بڑی مشکل صورتحال تھی کہ چونکہ 15 رکنی بینچ ہے, ادھر سے ایک جج صاحب جو ہیں اپنی وہ جو کوشچن کر رہے ہیں آگے, انہوں نے کوشچن مکمل نہیں کیا, دوسری سائڈ سے شروع ہو گیا. تو وہ جو لائر ہوتا ہے اس کو بھی پہلے گیدر کرنا پڑتا ہے کہ بھئی مجھے کون سوال کر رہا ہے, ان کی آواز سے پہچان کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوالات زیادہ تھے اور وکلاء کو جو ہے وہ کم موقع دیا گیا کہ وہ اپنی معروضات پیش کریں. اچھا